ویلکم بیک ناظرین. اچھا سجاد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ممتاز بھٹو صاحب بھی ملے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو آ کے، تو ایسی شخصیات آپس میں مل رہی ہیں جو کہ عام روٹین میں جن کا آپس میں ملاقاتوں کی توقع نہیں عوام بھی کر رہے، جو اس وقت پولیٹیکل سینیریو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ایک رول ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ کیونکہ تنقید تو وہ کھل کے کر رہے ہیں. ممتاز بھٹو صاحب کی میٹنگ کے دوران بھی میاں نواز شریف صاحب نے اور ممتاز بھٹو نے سخت تنقید کی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عملاً نون لیگ جو ہے وہ آگے بڑھ کر لیڈنگ کے کردار ادا کرتے ہوئے باقی جماعتوں کو جوڑے گی اور پیپلز پارٹی کو اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل چینج لانے کے لیے کوئی رول پلے کرے گی؟ دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کا یہ موقف جو ہے قابل ستائش ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی بھی غیر جمہوری طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے راستے میں کھڑے ہوں گے. تو یہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ایک اچھی سوچ ہے اور اچھا اقدام ہے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے اس میں تو پھر انسان کی ایکٹیویٹی تو جاری رہتی ہے، اور جیسے شروع میں ہماری گفتگو میں ذکر ہوا تھا کہ الیکشنز بھی اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، 2 سال کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تیاری کے لیے. تو اب جماعتوں نے ووٹ بھی لینے ہیں لوگوں سے، عوام کے پاس بھی جانا ہے، کچھ نہ کچھ بتانا بھی ہے کہ ہمارا اپنا ایک موقع ہے. بات کی جمہوریت کی بہتری کے لیے ان کا سٹینڈ اچھا، یہ بہت اچھا ہے. اچھا، یہ پیپلز پارٹی کی بڑی عجیب سی عادت ہے کہ جو ان کے حق میں بات ہوتی ہے اس کو تو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ میاں نواز شریف کہتے ہیں یہ جو اس وقت کرپشن کی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر صرف کرپشن حکومت کر رہی ہے، اور وہ شدید تنقید کرتے ہیں آپ کی گورننس پہ. وہ تو آپ سنتے نہیں ہیں اور یہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ کے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں. بڑا تفصیلی خط لکھا ہے آصف زرداری صاحب نے ان کو، نواز شریف صاحب کو، تمام پوائنٹس کے اوپر ان سے بات کی ہے. جو میاں صاحب کا یہ موقف ہے کہ کرپشن کی حکومت ہے، کرپشن سے مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑے گراس روٹ لیول تک چلی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس حکومت کا مسئلہ ہے. یہ آپ یہ دیکھیں انفارچونیٹلی پچھلے جتنی میں ہماری تاریخ ہے اس میں 63 ایئر سے یہ بات ہوتی رہی اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فینومینا جو ہے اب کسی حد تک یہ انٹرنیشنلائز بھی ہو گیا ہوا ہے. اب یہ انسان کی نیچر میں کوئی چیز شامل ہے، اس میں تو اویئرنیس کیمپین چلانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ کرپشن میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، کوئی رشوت دے رہا ہے یا کوئی رشوت دے رہا ہے، ایک جیسے مجرم. یہ میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ میڈیا تو روز اس طرح کی سٹوریاں شائع کرتا ہے، اچھی بات ہے نا، اس سے لوگوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ابھی اس کا اثر یہ ہو رہا ہے نا. ابھی دیکھیں یہ جو منسٹرز کی برطرفی ہوئی ہے اس کے پیچھے وہی بات آ رہی ہے نا. اور سپریم کورٹ نے نوٹس لیا جی، میڈیا نے تو صرف دکھایا، وہ تو کورٹ نوٹس نہ لیتی تو یہ ہونا نہیں تھا. اب یہ چیزیں یہ کہتے ہیں جی کہ ایک فنومینا ہے جو ساری سوسائٹی میں کرپشن ہے، تو حکومت جو ہے اس کی اس طرح ذمہ دار نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی دیکھیے، اصل میں بنیادی طور پر جو لوگ قانون نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو کرپشن ختم کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو ان اداروں کو چلانے کے اختیار رکھتے ہیں، اصل میں بنیادی طور پر انہی کی ذمہ داری ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور کوئی اور لوگ آ کر اس میں کریں گے تو یا تو پھر یہ غیر آئینی قدم ہو جائے گا یا پھر طالبانائزیشن شروع ہو جائے گی. ہر آدمی اپنے بندوق اٹھائے گا اور وہ اپنے قانون کے مطابق پھر فیصلے کرے گا. تو اگر کسی بھی معاشرتی برائی کو ختم کرنا ہے تو اس کے جو آئینی ادارے بنائے ہوئے ہیں، نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، پولیس ہے، FIA ہے، مختلف جو ادارے ہیں، ان اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے. لیکن ان اداروں کی موجودگی میں آج پاکستان 34ویں نمبر پر ہے اور اس ریس میں بڑی تیزی سے آگے آ رہا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج جو موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، میرے میں بدر صاحب بھی یہاں موجود ہے تو میں نے انہیں بہت سارے جب وفاقی وزراء کے کرپشن کے بارے میں کہا تھا کہ جی ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھ سے میرا حساب لیں، اگر وفاقی وزراء کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں. پیپلز پارٹی کے بہت سارے بھی لوگ جو ہیں وہ جو وفاقی وزراء ہیں یا جو اس وقت لوگ کیبنٹ میں موجود ہیں یا جو حکومت میں موجود ہیں، ان کی کرپشن پر اس ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں. کیا موجودہ حکومت کے لوگ ایک میجر کرپشن میں ملوث نہیں ہیں؟ یہ دیکھیے، جو بھی معلومات سامنے آ رہی ہیں، اب دیکھیے جو رینٹل پاور پلانٹ کی بات ہوتی ہے، اب وہ عدالت میں کیس چلا گیا، اس پہ زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کی جو افراد کی تقرریاں ہیں، جو آپ کے حج کے اتنے جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی. آج نعمان ملک صاحب نے ایڈمٹ بھی کر لیا اس کو، پیپلز پارٹی نے پہلے ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اس کو برطرف بھی کیا ہے، وزیر کو برطرف کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو سامنے ہیں، اور میڈیا کا جو کردار ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل واضح ہو رہا ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی تو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، صوبائی حکومت بھی وفاقی حکومت کا سہارا بنی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے خط لکھ دیتے ہیں، خط لکھنے کی کیا بات ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کیا ان کے ساتھ صوبائی حکومت میں شامل نہیں ہے؟ 14 جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس کے چیئرمین جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں.
تو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی بیسیکلی پالیسیز کو فارمولیٹ کرنے کا ایک ادارہ ہے. عوام کے لیے آئی واش ہے, خط جا رہا ہے, خط آ رہا ہے, خط جا رہا ہے, خط آ رہا ہے, عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. ٹوپی ڈرامہ بنایا ہوا ہے جی. یہ بتائیں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے یہ مرکزی حکومت پر کرتے ہیں, ریلوے کی بات کرتے ہیں, بہت خسارہ ہے, بہت کرپشن ہے, پی آئی اے میں بہت کرپشن ہے, اسٹیل مل میں بہت کرپشن ہے, وابدہ میں بہت کرپشن ہے. تو یہ کیا یہ جو پولیس کے تھانے ہیں اس میں درس قرآن ہو رہے ہیں؟ کیا یہ کارپوریشن کے جو اس میں مسجدیں بنا دی ہیں انہوں نے؟ یہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفتر ہے اس میں کیا مولوی سارے بھرتی ہو گئے ہیں؟ یہ جو ہسپتال ہیں جہاں دوائیاں بیچ دی جاتی ہیں باہر مارکیٹ میں آ کر, یہ کس محکمے؟ یہ صوبائی حکومت کے محکمے. دوسروں کی طرف انگلی کرو, 3 انگلی اپنی طرف بھی ہو جاتی ہیں. یعنی کرپشن میں دونوں جماعتیں بالکل یہ جو ہے یہ تو 2 ہاتھ آگے ہیں لیکن چھپا کے اس طرح سے ماہر ہیں, ایکسپرٹ ہیں. یہ ایکسپرٹ ہے. سجاد بخاری صاحب, آپ کی حکومت کیوں اتنی کرپشن کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دونوں, حافظ صاحب کہتے ہیں دونوں ہی ملوث ہیں, کوئی زیادہ کر رہا ہے کوئی کم کر رہا ہے, لیکن کر دونوں ہی رہے ہیں مل کے, عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کب ختم کب کرے گی آپ کی حکومت یہ کرپشن کا سلسلہ؟ یہ الزامات کا سلسلہ جو ہے نا جی یہ تو جاری بہت رہتا سارے ہے. کیسز سامنے آگے الزامات نہیں مگر ہیں. اس ایک بات خوش آئند ہے جس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فیڈرل منسٹر جو ہے انٹیریئر کے, انہوں نے اس پہ بیان دیا ہے کہ یہ ان اداروں میں یہ کچھ ہوا ہے, ایڈمٹ کیا ہے ایک چیز کو, اور پبلک کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوا ہے اور ایکشن بھی ہوا ہے اس کے اوپر. تو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ تمام لوگوں کو مل کے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. کورٹس بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہیں, میڈیا بھی اس حوالے سے کام کر رہا ہے, تمام پولیٹیشنز کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ سوسائٹی سے ناسور کو ختم دیکھیں, کرنا لوگوں کا یہ ضروری ہے. پرسیپشن بھی ہے اور یہ بالکل میرا خیال ہے اس کو کہنے میں بھی جائز ہے کہ وہ لوگ جو خود ملوث ہیں وہ کیسے ایکشن لیں گے اس کے اوپر. نہیں, ایکشن لیا جا رہا ہے نا, آپ دیکھ لیں ہیں کہ ایکشن ہو رہا ہے, یا تو ہو کہ ایکشن نہیں ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں جو کوئی بھی محسوس کرتا ہے خرابی, اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جمہوری طور ہے, جمہوری حکومت ہے, مارشل لا نہیں ہے, کوئی کسی کو جیل نہیں بند کر رہا ہے, کوئی لٹکا نہیں رہا سولی کے اوپر, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سب کو آواز اٹھانی چاہیے جہاں کہیں وہ محسوس کرتے ہیں. حکومت کی بھی یہ مدد ہوگی, یہ عوام کی حکومت ہے, حکومت کی بھی مدد ہوگی کہ اس کو انڈیکیٹ کیا جائے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, یہ چیز ہو رہی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر حکومت عملی اقدامات نہ کرے پھر آپ ضرور مورد الزام. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی باتیں چلے ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت جتنی بھی جوڑ توڑ کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہو رہی ہے؟ نہیں, وہ تو میرا خیال ہے اپنی حکومتیں اپنی کرسیاں بچانے کے لیے ہو رہی ہے. یہ تو دنیا بھر میں جہاں بھی یہ کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں وہاں پہ پریشر گروپس آ جاتے ہیں, وہاں پر کمپرومائزز آ جاتے ہیں. یہ تو ایک فینومنا ایسا ہے جس کو آپ انہونی تو کوئی چیز نہیں ہے. 5 سالوں میں عوامی مسائل کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا. عوامی مسائل, عوام اسی طرح سسکتے بلکتے رہیں گے, ان کی کمروں میں تازیانے برستے رہیں گے, مہنگائی کے, بے روزگاری کے, بد امنی کے, دہشت گردی کے. نہیں احسن صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام چونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت کسی نہ کسی شکل میں حکومت کا حصہ ہیں. جن جماعتوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا وہ تو ضرور اس سے بری ذمہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صوبے میں حکومت کا حصہ ہے, یا ایون انہوں نے کمیٹیز, پارلیمانی کمیٹیز کی بات کی, وہ بھی حکومت ہی ہے ایک سینس میں. تو ان سب کا فرض ہے, انہوں نے بھی عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. سب کا فرض ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں, سب مل کے جہاں اپنی حکومت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں وہاں عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کی بجائے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھیں اور جو پازیٹیو تجاویز ہیں اس کو عملی شکل دیں. میں تو یہ عرض کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے تمام یہ تو کہتے ہیں سب مل کے کرنا چاہیے. حافظ صاحب, میں تھوڑا سا ہلکا سا موضوع چینج کروں گا. میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ چائنا کے پرائم منسٹر نے پاکستان آنا تھا اور جب وہ آئے اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کا اچانک استعفیٰ دینا ایک ایسے شخص کا